اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الرؤوف۔ الرؤوف اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہو۔ احکامات کے دینے کے اعتبار سے اس کی مہربانیاں، گناہوں کے معاف کرنے کے اعتبار سے اس کی مہربانیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ہم اس کی مہربانیوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دعوت دیتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ غور کرو، اللہ نے ساری زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے تابع کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے، ساری زمین جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے ہمارے تابع کر دی۔ سمندر پر بہترین قسم کی کشتیاں اللہ چلا رہا ہے، اور اس سے کتنی بھلائیاں ہمیں مل رہی ہیں۔ آسمان کو اللہ نے اپنے حکم سے تھاما ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں، ان اللہ بالناس لرؤوف، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس زمین پر انسان کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ کتنا ناراض کرتا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ نافرمانی کرنے والے، کیا یہ لوگ مجھ سے بے خوف ہو گئے؟ اتنا کھلا کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، کیا میں انہیں پکڑ نہیں سکتا؟ او یأخذہم علی تخوف او یأخذہم فی تقلبہم، کیا میں انہیں پکڑ نہیں سکتا؟ پکڑ سکتا ہوں، کیوں نہیں پکڑ رہا؟ ان ربکم لرؤوف رحیم، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس زمین پر نافرمان جس کو مہلت دی جا رہی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی شکلیں بے شمار ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں۔ بعض مرتبہ کوئی چیز انسان کو ناپسند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بعض مرتبہ تمہیں کوئی چیز ناپسند لگتی ہے، ناگوار لگتی ہے، لیکن اس میں تمہارا بھلا ہے۔ بعض مرتبہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن اللہ دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ بھلائی چاہتے۔ اللہ کی مہربانی کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ سے تعلق قائم کریں۔ اِنَّ لِرَبِّكُمْ نَفَحَاتِ دَهْرِكُمْ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی، رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، مہربانی کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، لیلۃ القدر آنے والا ہے، اعتکاف کی مبارک راتیں آنے والی ہیں، قرآن پاک کا مہینہ آنے والا ہے۔ کیا ہیں؟ اللہ کی خصوصی مہربانی کی گھڑیاں ہیں، اس کی قدر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہیں بلاتے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو چلائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مہربانیاں یاد دلاتے ہیں۔ سوچو، دنیا میں کتنی قومیں گزری ہیں، کیا ان کو رمضان ملا؟ کیا ان کو قرآن پاک ملا؟ کیا ان کو ایسی مبارک راتیں ملی؟ جب بندہ اللہ کی مہربانی کو سوچتا ہے، اس کی رحمتوں کو سوچتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ یہ رمضان جب بندہ سوچتا ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے، قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں، فرماتے ہیں جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ کم از کم ایک دیں گے یا اس پر مزید اضافہ کریں گے، اور جو کوئی ایک گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ یا تو برابر اس کا جو ہے بدلہ دیں گے یا معاف کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ایک جو ہے نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ یوں ہی معاف کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ۔
جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ صرف توبہ قبول نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں، محبوب بناتے ہیں، اس کو اپنا پیارا بناتے ہیں۔ یہ ہے مہربانی اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا واللہ رؤوف بالعباد ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کوئی سوچ نہیں سکتا ہماری مہربانیوں کو، کی مہربانیاں وسیع ہیں۔